آج ہم جس مقدمے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک 7 سالہ بچی کے اندھوناک قتل کا واقعہ جو چکوال کا یہ نواحی گاؤں سیگل آباد تھانہ ڈومن کی حدود میں پیش آیا ہے۔ 27/1/2024 جس کا مقدمہ نمبر 32/24 اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ کومل شہزادی جس کی عمر 7 سال تھی، اس کے اغوا کا مقدمہ اس کے اہل خانہ کی جانب سے درج کروایا جاتا ہے جب بچی باہر کھیلتے ہوئے اچانک گھر سے غائب ہو جاتی ہے، گھر کے باہر سے۔ ٹھیک 1 یا 2 دن بعد اس بچی کی نعش برآمد ہوتی ہے اور اس قتل کے مقدمے میں ایک ملزم نامزد ہوتا ہے جو ان کا پڑوسی بتایا جاتا ہے، اور اس کو پولیس گرفتار بھی کرتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس ملزم کو چلان بھی کیا جاتا ہے اور اس کو مقامی عدالت کی جانب سے 2 بار سزائے موت اور 10 لاکھ روپیہ جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے، جس کے بعد اس ملزم کی جانب سے اپنی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیل دائر کی جاتی ہے، جہاں سے وہ ملزم باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اس ملزم کے باعزت بری ہونے کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کے بعد اس متاثرہ خاندان کی اب کیا اپیل ہے، بات کرنے کے لیے اس مقتولہ کومل شہزادی کی والدہ میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے، جب بچی آپ کی قتل ہوئی، اغوا کیسے ہوئی گھر سے، اور پولیس نے اس سارے معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون کیا یا نہیں کیا؟ پولیس نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کی ہے۔ باقی جو میری بچی ہے وہ 27 کو باہر کھیلنے گئی ہے، کھیلنے کے بعد اس نے دوسرے دن مجھے لاش پولیس والوں کو ملی ہے، تو مجھے پھر اس کے بعد اس کو یہاں سے چکوال سے سزائے موت ہوئی ہے، پھر 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہی پہ، پھر مجھے 2-3 مہینے کے بعد پھر نوٹس ملے، ہفتے والے دن ملے، وہ بھی ڈومن تھانے سے فون آیا کہ تمہارا نوٹس آیا ہے۔ میرا بھائی گیا ہے، سین کی ہیں، اس کے بعد نوٹس لے کے آئے ہیں، پھر اس کے بعد میں دوسرے دن سوال والے دن جیسے ہی پیش ہوئی تو جج صاحب نے فیصلہ سنا دی ہے۔ وہ فیصلہ کیا سنایا گیا؟ فیصلہ سنایا کہ الاؤڈ ہے، ان کی اپیل جو انہوں نے دی تھی ان کو الاؤڈ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے جج نے کہا کہ بیوی تم باہر چلے جاؤ، میں باہر آ گئی، سب نے کہا وہ بڑی ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کے پاس کوئی ایسے وسائل ہیں کہ جو ابھی جو فیصلہ آیا ہے، ملزم بری ہوا ہے، اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے آئیں گی یا نہیں جائیں گی؟ آپ کتنے پہ وسائل ہیں؟ نہیں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں، میں آگے بھی وکیل لے کے نہیں گئی، میں خود ہی گئی ہوں، اکیلی ہی گئی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، ان کے نہ چاچا گئے نہ اس کے ابو ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس کیس میں بالکل بھی نہیں آگے آ سکتے ہیں، ہمارا اس میں ہے ہی نہیں ہے بھائی، تو میں اب اکیلی ہوں، تو پلیز میری کوئی ہیلپ وزیر اعظم اور وزیر نواز مریم سے میری ہے اپیل کہ میرے ساتھ دیں اور میرے اس کیس میں میرا بچی کا انصاف مجھے دیں، بالکل مجھے انصاف چاہیے اپنی بچی کا، معصوم سی بچی، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، یہ تو صرف کھیلنے گئی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ خود بھی بولا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا، پھر وہ بڑی کیوں ہوا ہے، تو میری بچی کا انصاف چاہیے، صرف بس مجھے انصاف چاہیے، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے کسی سے، پورا محلہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے لیے 25 لاکھ روپیہ لے کے میں نے رسنامہ کیا، میں نے کوئی رسنامہ نہیں کیا، کچھ بھی میں نے نہیں کیا، مجھے صرف اپنی بچی کا قاتل چاہیے تھا، مجھے انصاف چاہیے، اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو ہمیں دیں، ہم گولی خود مارتے ہیں، تو ہمیں پلیز ہمیں انصاف دیں۔ آپ نے بات سنی اس ماں کی جس کی بچی 7 سالہ بچی کا مرڈر ہوا، اور مرڈر ہونے کے بعد ملزم کو 2 بار سزائے موت ہوئی، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا، لیکن اعلیٰ عدالت سے وہ ملزم اپنی بریت کروانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اب ان کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں ہیں کہ اس فیصلے کو یہ چیلنج کر سکیں، اور یہ اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر پنجاب اور وزیر پاکستان سے کہ وہ ان کو انصاف دلانے میں ان کی مدد کریں۔ اس علاقے کے جو علاقہ مکین ہیں ان کی اس متعلق کیا رائے ہے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور جو اس کیس کے لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بات چیت کرنے کے لیے ماہر قانون عتیق رسول صاحب کے پاس بھی جائیں گے، ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی، کومل شہزادی قتل کیس کے حوالے سے ہم نے متاثرہ خاندان سے بھی بات کی، اب اس علاقے کی معزز شخصیت جو کہ اس علاقے کے سابقہ وائس چیئرمین سید نجم الحسن بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اور یہ جو ملزم بری ہوا ہے اس کے بعد معاشرے میں کس قسم کے امپیکٹ آئیں گے، اور اس علاقے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اسی پر ان سے بات کرتے ہیں۔ محکمہ پولیس کی طرف سے شاید یہ مقدمہ صحیح طریقے سے پرسو نہیں کیا گیا، جس وجہ سے یہ جو اندوناک واقعہ تھا اور یہ شفاق قاتل جو ہے یہ عدالت نے بری کی ہے۔ ہم تو چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ لاہور سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ 6-7 سال کی معصوم بچی قتل ہوئی ہے، اس پہ خدا را آپ ایکشن لیں، اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے اس ملزم کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں۔
جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. کومل شہزادی کے اہل خانہ اور اس علاقے کے علاقہ مکین بھی اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس بچی کو انصاف دلانے میں اس متاثرہ خاندان کا ساتھ دیں. سیگل آباد میں ہونے والے اندوہناک قتل کا ملزم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے باعزت بری ہو گیا. ایسے سنگین واقعے کا ملزم عدالت عالیہ کی جانب سے بری ہو جانا باعزت، معاشرے میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور ایسے ملزمان کو کن قانونی نکات کی بنیاد پر رہا کر دیا جاتا ہے؟ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ہمراہ موجود ہیں معروف قانون دان عتیق رسول. عتیق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کومل شہزادی کا قتل ہوا، سیگل آباد میں 7 سالہ بچی کا مرڈر ہوا، ملزم گرفتار ہوا، لیکن اب وہ ملزم رہا ہو گیا، اس کو سزا بھی ہوئی لیکن اب رہا ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات میں رہا ہونے والے ملزمان معاشرے میں کیا امپیکٹ لاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ علی. دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا کیس تھا جس میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں اسے سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی تھی، جو الٹیمیٹلی جو ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے وہاں سے اس کو ایکویٹ کر دیا گیا. اچھا، جب کوئی اس طرح کا کیس چلتا ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کلیکشن آف ایویڈنس. جو ثبوت جو ہے وہ کلیکٹ کیے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن پراپر کی جاتی ہے. اب اس طرح کے جب کیسز میں بریت ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس سامنے آتے ہیں وہ فلاز، وہ کمیاں جو انویسٹیگیشن کے دوران رہ جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کا کیس تھا. اگر آپ اس کو صرف بریت کے حد تک نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ بریت کیوں ہوئی، وہ کون سی ایسی کمیاں تھیں جو پروسیکیوشن کے کیس میں رہ گئیں جسے ہائی کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ جو ملزم ہے اس کو بری کر دینا چاہیے. تو میرا جو خیال ہے بنیادی طور پر پہلے اس بات پہ ہم ضرور دیکھیں کہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پراپر کیا کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. کیا جو ہماری انویسٹیگیشن تھی وہ سائنٹیفک بنیادوں پر کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی. اور جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ ہماری انویسٹیگیشن میں کمی رہی، اس میں بہت زیادہ سکم تھے. سرکمسٹانشل ایویڈنس کے کیسز میں تو خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سائنسی بنیادوں پر تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے تاکہ اتنا اسٹرانگ ایویڈنس کلیکٹ کیا جا سکے جس کو ریبٹ کورٹ میں نہ کر سکے ملزم. تو مجھے جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ انویسٹیگیشن اس لیول پہ نہیں کی گئی. اور اس کے پیچھے آپ اگر اپنے جو سسٹم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، انالائز کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ہاں جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ آج بھی وہی پرانا، صدیوں پرانا جو ہے وہ چل رہا ہے. آج سائنسی بنیادوں پر چیزیں چل چکی ہیں، بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، لیکن ہمارا جو وہی ہومیسائڈ سرکل ہے، وہی لوگ ہیں جو رات کو گشت بھی کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو قتل کے مقدمات میں تفتیش بھی کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں کورٹس میں بھی پیش ہونا ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے چوری کے مقدمات کو بھی جو ہے وہ کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ان کی تربیت دیکھیں اور ان کی جو تربیت ہونی چاہیے جس طرح سے وہ نہیں ہو رہی، ان پر کام کا کتنا زیادہ برڈن ہے، اور جو ان کو طریقہ کار سمجھانا چاہیے، سکھانا چاہیے، اس میں کمیاں ہیں. جو دوسری آپ نے بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، امپیکٹ تو دیکھیں آپ کہ ایک اتنا سنگین نوعیت کا مقدمہ اور اتنی حساس نوعیت کی ایک واردات، اس کا ملزم باعزت بری ہو کر آج اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں واپس آ گئے. تو جو سراسیمگی پہلے جب مرڈر کے وقت پھیلی تھی، جو لوگوں کے اندر خوف جو ہے اس وقت پھیلا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیں گے وہ زندہ ہو گیا. تو جو آپ کو ایک میسیج دینا چاہیے، میسیج کے لیے، عوام کے لیے، یا اس طرح کے جو جرم کرنے والے لوگ ہیں کہ یہاں پر سزا اور جزا کا بہترین سسٹم موجود ہے، اس میسیج پر کاری ضرب لگی ہے. جو اس طرح کا جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر یہ دیکھیں گے کہ 1 سال اور 1.25 سال کے دوران یہ ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا، الٹیمیٹلی وہ ملزم جو ہے وہ باہر آ گیا ہے، تو اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے، ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی، تو ان کے اندر سے خوف ختم ہوگا. اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ طاقت اور توانائی مزید بڑھے گی کہ ہمیں شاید قانون جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا. تو یہ معاملات پڑیں گے. اس کیس میں بابک آگے کیا سمجھتے ہیں، وارثان کس طرح سے ان کو انصاف ملے گا؟ ملزم تو اب بری ہو گیا، اب اس کے بعد وارثان کے پاس کیا حق رہ گیا؟ دیکھیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کا ان کے پاس جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا موقع موجود ہے، وہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ساتھ علی یہ بھی دیکھنا ہے
کہ کیا ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں یا نہیں ہیں. اتنی آسانی سے اگر اب چکوال کے ایک ریموٹ ایریے سے سپریم کورٹ اسلام آباد تک پہنچنا, ان کو جو ہے اس مقدمے کو ایک اچھے وکیل کے ذریعے ایک اچھے طریقے سے کنٹیسٹ کرنا, کیا ان کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے, ان کی فائنینشیل کیپیسٹی اتنی ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس اتنے علاقے کے اندر ریسورسز اور اتنی تقویت دینے والے, ان کو سپورٹ کرنے والے چاہے اسٹیٹ کی سطح پہ ہوں چاہے وہ پرائیویٹلی ہوں, لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں کہ وہ آسانی سے جا کے یہ سب کچھ کر سکیں. تو ریمیڈی تو بہرحال ان کے پاس موجود ہے, لیکن اس کو اویل کرنا کتنا آسان ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پروگرام جرم و سزا کے ساتھ میں ہوں وارث حیدری, نمائندہ جیو نیوز اکاڑا. ناظرین, میں اس وقت تھانہ صدر رنالہ کے 15 چک کے ایک باغ میں موجود ہوں, جہاں پر چند روز قبل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ناظرین, یہاں سے ایک شخص کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی. پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کی شناخت بابر علی کے نام سے ہوئی. پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو یہاں پر ایک زخمی شخص بھی موجود تھا, جو کہ مقتول بابر کا بھائی علی رضا تھا, جو کہ زخمی تھا, جس نے پولیس کو بیان دیا کہ چند ڈاکو آئے اور اس نے اس کے بھائی کو قتل اور اس کو زخمی کر دیا. ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت وقوع کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچے. ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انہوں نے ماتحتوں کو چند پروفیشنل ٹپس دی, جس کی بنیاد پر 24 گھنٹوں میں اس واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا. بابر کے زخمی بھائی کی شناخت علی رضا کے نام سے ہوئی. یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ میرے ساتھ اس وقت ایس ایچ او تھانہ صدر رنالہ محمد امین خان موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا. یہ بتائیے گا جناب کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا, کیسے آپ کو اطلاع ملی اور اب تک کیا قانونی کارروائی ہوئی؟ خیر صاحب, یہ 1 سپٹمبر کو ہمیں ایک کال موصول ہوتی ہے کہ دوران ڈکیٹی ایک بندہ مضروب ہے اور ایک بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کال کے اوپر جو ہمارے ضلعی کمانڈر ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راشد ہدایت صاحب, انہوں نے ہمیں فوری جو ہماری ٹیمز ہیں ان کو موو کیا اور ہمیں موقع جو واردات ہے اس کے اوپر جب آئے ہیں یہاں تو ہم نے دیکھا ایک بندہ ہے وہ خون میں لت پڑا ہوا ہے, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور ایک بندہ جو ہے اس کو ریسکیو 1122 شفٹ کر کے اکاڑا DHQ ہاسپٹل لے جا چکے ہیں. موقع کے اوپر ہم نے ساری چیزیں شواہد اکٹھے کیے گئے اور ٹیمز وغیرہ بنائیں, کیونکہ یہ بہت ہینیس کرائم سین تھا کہ دوران واردات ایک شہری جو ہے اس کی موت ہو چکی تھی اور ایک زخمی تھا. ہم فوری طور کے اوپر جو ہے وہ DHQ اکاڑا گئے, وہاں میں نے جا کے انیشیل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی, اور جب موقع کے اوپر دوبارہ آئے, جو دلبر تھا, میں آپ کو بتاتا چلوں, دلبر کا بیٹا ہے محمد بابر, یہ جو تھا یہ ادھر اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی, اور علی رضا اسی کا بھائی جو ہے وہ زخمی تھا. جب ہم نے علی رضا کی سٹیٹمنٹس لیں اور اس کے بعد ہم موقع واردات کے اوپر دوبارہ آئے اور ان چیزوں کو ہم نے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی, تو اس میں کافی زیادہ اس کی سٹیٹمنٹس اور اس میں ٹائم ڈفرنس آ رہا تھا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں اس نے کچھ جگہوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم اس طرف سے آ رہے تھے, لیکن جب میں نے آ کے کرائم سین کے اوپر وزٹ کیا دیکھا تو جو خون کے دبے تھے ان کی ڈائریکشن حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ آنے والی ہو, بلکہ وہ جانے والی ڈائریکشن تھی. اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں, اور پھر ہم نے انویسٹیگیشن کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا. آہستہ آہستہ جب ہم نے مزید اس کو کلوز کیا اور علی رضا کی سٹیٹمنٹ دوبارہ لی تو اس نے اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا, اور میرے انچارج انویسٹیگیشن ہے اصغر شہین, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, پھر اعلیٰ قتل برآمد کیا. اب جو ہے وہ بدبخت بھائی, اس نے اپنے ہی بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا, اور اس کو یہ رنگ رچایا کہ یہ ڈکیٹی ہے, تاکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ہے, لوگ ہیں, ان کی جو سوچ ہے وہ کسی اور طرف لگی رہے اور اس کی طرف جائے نہ. جی, میں اس وقت مقتول بابر کے والد دلبر صاحب کے ساتھ موجود ہوں, جو ملزم کے باپ بھی ہیں. میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا. بزرگوے دسو بھی تہاڈا ایک پتر قتل ہو گیا تے دوسرے نے انہوں قتل کر دیتا, یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا, انہیں کیوں قتل کیتا ہے تے کیویں پیش آیا؟ سر, میرا جڑا بڑا بیٹا تھا نا, وہ نمازی پریزی سی, نماز دا وہ انہوں ڈانٹتا سی کہ تو نماز پڑھا کر, اچھے کام کر, اور اپنا کسی غیر محفلوں نہ جایا کر, اگے پیچھے نہ جایا کر. تو اس واسطے انہوں ڈانٹتا رہتا سی, ہر وقت نگرانی رکھتا. میں ان کی ذمہ داری لائی سی کہ باپ دا پاڑ دا تو کرنا ہے گا, تو باپ میں نہیں اتنے گا, میں باہر ہاں.
ਤੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਊਂਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਟੋਕਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸਰ। ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੱਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਕਰਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਹਿਲੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਬੇਵਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾਮਾਲੂਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਡਰੌਪ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਹੋਏਗਾ।